ورفع بعضهم درجات. صلوات پڑھتے ہیں محمد عزیزان محترم، قرآن مجید کے تیسرے پارے کی آیہ کریمہ جس کی شروعات کی آیت کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس عشرہ مجالس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا کہ صاف اعلان ہو رہا ہے ہم نے یہ جو نبی اور رسول بنا کر بھیجے اس میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب رسول ہیں، سب نبی ہیں، مگر کمالات اور فضیلت میں الگ الگ ہیں. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اور ان نبیوں میں، ان پیغمبروں میں، ان رسولوں میں بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا باقاعدہ، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے درجات، مقام اور اسٹیٹس کو بلند کر دیا. یہ جو گفتگو ہو رہی انبیاء، حالات انبیاء اور عظمت اہل بیت، میں شروع سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ ٹاپک، یہ میرا جو موضوع ہے یہ بہت مشکل ہے. آپ کو آسان بھی لگے، مشکل بھی. میرے لیے بھی آسان ہے، مگر آسان بھی اور مشکل بھی. مگر مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر میں ڈیپ میں چلا گیا اور بہت باریکی سے بیان کروں جیسا کہ کر رہا ہوں، تو آپ کو میں بتا چکا پہلی یا دوسری مجلس میں کہ 40 تک اس ٹاپک کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. ہم وہ ساری باتیں بیان کر سکتے ہیں مگر اتنا وقت نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ جو میں بار بار کہہ چکا ہوں، کل بھی میں نے کہا کہ جو مشہور انبیاء ہیں جیسے جناب موسیٰ ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، جناب ابراہیم ہیں، جناب اسماعیل ہیں یا جناب سلیمان ہیں، یہ جو مشہور ہیں بچوں کی زبان پر ہیں، ان کے حالات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کتابوں میں کیا، کیسٹ میں کیا، یا کسی اور ذریعے سے مجلسوں میں، کتابوں میں پڑھتے ہیں مجلسوں میں. لیکن اب تک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دنیا کی خلقت سے پہلے، جناب آدم کی خلقت سے پہلے، یعنی شیطان سے لے کے، جنات سے لے کے پھر آدم کے بیٹے قابیل اور حابیل، پھر حابیل کا بیٹا حابیل ثانی، اور پھر جناب آدم کی جو نسل ہے وہ جناب شیش اور ان کے بھائی یافس، ہوتے ہوتے یہ سلسلہ جناب ادریس سے لے کر جناب ہود پیغمبر تک. انشاءاللہ میں سیکنڈ لاسٹ مجلس میں، یعنی 8 محرم کی مجلس میں، وہ سارے نبیوں کے نام پھر سے تکرار کروں گا اور ان کی عمریں جو ابھی تک میں نے بتائی وہ بھی تکرار کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. لہذا آپ یہ بھی سن لیں کہ کل ہم جو گفتگو ہماری پہنچی حالات انبیاء، عظمت اہل بیت، چونکہ متبرک تبرکاً 4 تاریخیں رہ گئی آج کی ملا کر. آج شب 7، شب 8، شب 7 ہے، پھر شب 8، پھر شب 9 اور شب 10، 4 راتیں باقی رہ گئی. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں ٹاپک کو پورا کروں گا لیکن باریکی میں نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ آئندہ سال میں اس میں کے جو حصے رہ گئے وہ بیان کروں گا. میں وہ خاص چیزیں آپ کے سامنے رکھا ہوں جس سے اکثر عام لوگ محروم ہیں، ناواقف ہیں اور ان کے نالج میں نہیں ہے، جیسا کہ اب تک آپ نے سن چکا بحمداللہ. اب میری جو گفتگو کل ہوئی تھی کہ جناب ہود پیغمبر، جناب ہود علیہ السلام، اس لیے کہ یہ جلدی زبانوں پر نہیں آتے، تو جناب ہود کا جو نام پڑ گیا ہود، یہ ہدایت کرتے 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 ان کا نام ہود پڑ گیا. اور اللہ نے جناب ہود کو قوم سمود کے قوم سمود، قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے، وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابِ الرَّسِّ، یہ گفتگو بھی آئے گی آپ کی خدمت میں. یہ قوم سمود، قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب رس، اللہ نے جناب ہود کو قوم عاد کے اوپر، اللہ نے جناب ہود کو قوم عاد کے اوپر مبعوث کیا. اور کل میں نے آپ کو بتا چکا یہ قوم عاد جس پر اللہ نے اپنے نبی ہود کو نبی بنا کر بھیجا، مبعوث کیا. تو آپ سوچئے کہ اتنی خطرناک قوم کہ جو پتھر کے اوپر پیر مار دے تو پتھر زمین میں دھس جائے، چلتے چلتے پہاڑوں پر سے پتھر کو اٹھا لے، کسی کو پٹک دے تو اس کی جان ہی چلی جائے، اتنے خطرناک لوگ. اور جناب ہود نے پھر ان کے درمیان تبلیغ کی
اس قدر تبلیغ تھی، تقریباً 100 یا 150 سال تک ان کو سمجھاتے رہے. اور یہ قومیں جن میں ہر قسم کی برائی شامل تھی، آخر جناب ہود نے آواز دی، پروردگار میں کروں تو کیا کروں، میں نے ساری حجتیں تمام کر دی، اب تو ہی ان پر عذاب نازل کر. پھر میں فضیلت کا فقرہ دے کے اپنے بیان کو آگے بڑھا رہا ہوں. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کے پاس 12 14 معصومین کی جو محبت ہے، کہ آدم سے لے کر جتنے انبیاء کی تاریخ میں نے پڑھی، ہر نبی نے، بڑے سے بڑے نبی نے آخر میں عاجز آ کر امت کے حق میں بددعا کر ہی دی. لیکن ان سے زیادہ رسول رسول کو ستایا گیا، لیکن آج تک کسی امام نے بددعا نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین اور یہ آل رحمت تھے، لہذا کبھی بددعا نہیں کی. اور اسی لیے ایک جملہ سن لیجئے بیچ میں، کہ یہ مصائب کا جملہ ہے لیکن بیچ میں سن لیں کہ ہم کتنا ماتم کریں، کتنا حسین کو چاہیں، کہ زیر خنجر روز عاشور بھی اتنے مصائب کے بعد حسین جو ہے وہ امت نانا کی مغفرت کی دعا ہی کر رہے ہیں. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. تو جناب ہود نے آخر عاجز آ کر قوم عاد پر عذاب کی دعا کر دی. اور اللہ نے پہلا عذاب جو بھیجا، جو میں کل کہہ کے مائک چونکہ بند ہو گیا، پولیس آ گئی تھی، پہلا عذاب کون سا بھیجا؟ چیونٹیوں کا. چیونٹیوں کی کثرت آئی، اور یہ چیونٹیاں جو ہیں یہ قوم عاد کے ناک میں، کان میں اور حلق میں داخل ہوتی کئی دنوں تک، کئی سالوں تک، لیکن پھر بھی نہیں سدھرے. ذرا سوچنے کی بات ہے. پھر جناب ہود نے کہا، دیکھا پروردگار تو تو بہترین دیکھنے اور جاننے والا. پھر اللہ نے 3 ابر یعنی بادل، جیسے کل میں نے کہا اور یہیں سے بات چھوٹ گئی، 3 بادل کے ٹکڑے نمودار کیے. ایک کالا یعنی بلیک سیاہ، ایک سفید یعنی وائٹ، اور ایک لال یعنی سرخ. یہ 3 بادل کے ٹکڑے 3 کلر میں آئے. تو یہ قوم عاد جو کافر، بت پرست، اللہ کا راستہ چھوڑے ہوئے اور دنیا بھر کی فساد مچائے ہوئے، انہوں نے جب ان بادلوں کو دیکھا تو چونکہ اس سے پہلے چیونٹیوں کا عذاب آ چکا، اس سے پہلے ان پر قحط کا عذاب آ چکا، بارش 7 سال تک بارش بند ہوئی. جب بادل آئے تو یہ خوشیاں منا رہے کہ دیکھو اے ہود، تمہارے عذاب نے کوئی خاص کام نہیں کیا، بادل آ گئے اور اب بارش ہوگی. لیکن سنیے کہ یہ جو 3 بادل آئے، سفید، کالا اور لال، ان تینوں بادل میں سے اللہ کا عذاب نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ اس میں اتنا اختلاف اور کنٹروورسی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی تاریخ اور روایت ہے، لہذا معتبر یہ ہے کہ جو ایک بادل تھا اس میں لوگ سمجھے کہ بارش ہے، لیکن اچانک جب وہ بادل کھلا تو پوری قوم عاد کے اوپر ریتی کی بارش ہونے لگی، جسے ہم ریت کہتے ہیں. اب سوچئے، کنکریاں، ریت، مٹی اور خاک، اس کی بارش ہوئی، نہیں سدھرے. پھر بھی کہا ہود نے کہ ابھی سدھر جاؤ، اللہ ایک کو مان لو، لا الہ الا اللہ، اور یہ سب چیزیں چھوڑ دو جو شیطان کا راستہ. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے عذاب کو آگے بڑھایا، اور پھر وہ ہوا چلی جسے قرآن نے باد عقیم کہا ہے. آپ قرآن پڑھیے، یہ باد سرسر یا باد عقیم، یہ ایسی ہوا کہ زمین کے سوراخ سے نکلتی تھی. سوچئے، زمین کے سوراخ سے کیسی ہوا؟ ایسی ہوا کہ جو درختوں کو، گھروں کو، پتھروں کو اور انسانوں کو اوپر لے جا کر گھما گھما کر زمین پر پٹکتی تھی. ایسی ہوا. قوم عاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن روایت میں یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بچ گئے، پھر بھی ایمان نہیں لائے. پھر آخر اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ یہ سب کے سب واصل جہنم ہو گئے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. اور ان کی پوری مکمل قوم جو تھی، قوم عاد، تباہ ہو گئی. اب ان کے بڑے بڑے جو تھے، بڑے بڑے، ہر قوم کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، یہ سب بڑے بڑے یہ مکہ میں جمع ہو چکے تھے بہت پہلے سے. یہ اس علاقے میں نہیں تھے جہاں عذاب آیا، لیکن اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا. ان کا عذاب ایسا ہوا جو قوم عاد کے بڑے بڑے تھے
ان کو پہلے بندروں کی شکل دے دی. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. بے طرف کرسی بالا کرسی بے بخشی آقا ریاضم نشستے سید آقا قبول نہ دارم دیگه پایین نشستی بے بخشی خواہش نہیں. آقا شیخ ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. تو یہ جناب ہود پیغمبر جو ہیں ہود علیہ السلام یہ قوم عاد پر مبعوث ہوئے اور نتیجہ ہوا کہ قوم عاد پر عذاب آ گیا. اب یہ قوم عاد کے جو بڑے عمائدین ان کے سردار ان کے چیف ان کے کمانڈر جیسے ہر قوم میں ہوتے ہیں. مثلا پولیس اسٹیشن پہ بلانا آ گیا تو قوم کے بڑے 5 چلے گئے. اور مجھے معاف کرنا کہ اکثر ہر دور میں جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں ہے نا. آج ہماری قوم ہو یا کوئی قوم ہو معاف کرنا نام نہیں لے رہا ہوں لہذا غیبت کا کوئی پہلو بھی نہیں ہے. مجھے معاف کرنا چاہے اس میں میں کیوں نہ شامل ہوں. تو یہ قوم کے جو بڑے ہیں یہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کا چھوٹا پن ختم نہیں ہوتا جب تک کہ یہ قبر میں نہیں چلے جاتے. یہ ایک عام بات کر رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں میں. ایسے قوم عاد کے لوگ جن پر جناب ہود مبعوث ہیں علماء اکرام کا ایک مجمع ہے اور علماء کے سامنے کسی بات کو بیان کرنا جیسے سورج کو آفتاب کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. حالانکہ سب پڑھا لکھا مجمع اور اس کے بعد پھر وہ عذاب آ گیا چیونٹیوں کا قحط کا ریت برسی اور اس کے بعد وہ ہوا باد عقیم کہ جس کے بعد یہ جو قوم عاد ہے یہ ہلاک ہو گئی. لیکن جو ان کے بڑے تھے جو زمین مکہ تک پہنچ چکے تھے کچھ اور کام سے ان کو بھی جناب ہود نے آخر میں سمجھا تمہاری قوم تباہ ہو چکی ہے اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہو یہ تمہیں بھی عذاب چاہیے. اور نتیجہ ہوا کہ گفتگو بہت کچھ ہوئی اور پھر یہ ہوا کہ ان پر بھی عذاب آ گیا. اور ان کے جو بڑے تھے ان پر کیسے عذاب آیا. پہلے اللہ نے ان کی شکلیں انسانوں سے بندر بنا دی پھر ان کو بھی ہلاک کر دیا. اس لیے کہ انکا علی کل شیء قدیر تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے. پھر میں ایک جملہ دے رہا ہوں کہ تم ہم سب اپنی ماؤں کے حق میں زیادہ دعا کریں. زندہ ہے تو ہاتھ چوم کے دعا کریں مر گئی تو قبر پر دعا کریں کہ تمہاری ماؤں نے تمہیں دودھ میں ولایت علی بھی پلایا ہے اور عقیداری حسین بھی پلائی ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و محمد. اب پھر جناب ہود کی ذمہ داری ختم ہو گئی اور اس کے بعد جناب صالح پیغمبر آگے بڑھے. یہ جناب صالح عظیم پیغمبر ہے اللہ کے عظیم نبیوں میں سے. لیکن جناب ہود کے جو ہیں وہ 2 بیٹے ہیں ایک جناب فالق اور ایک جناب قحطان. لیکن جناب ہود نے جو ہے وہ جناب فالق کو اپنا جانشین قرار دیا اپنا وزیر بنایا. میں نے کہا نا کہ میں باریکی میں یا ڈیپ میں نہیں جا سکتا ورنہ 40 تک حالات انبیاء کا اشرہ چلتا رہے گا. میرا ٹاپک حالات انبیاء اور عظمت اہل بیت اطہار علیہم السلام. تو ہود کے جو 2 بیٹے فالق اور قحطان. لیکن جناب ہود نے خلیفہ کس کو بنایا جناب فالق کو. اور جناب فالق کے بیٹے ارغو. فالق کے بیٹے کون ارغو. اب میں شروع میں کہہ چکا ہوں میں ان انبیاء کے جانشینوں کے نام رکھ رہا ہوں یا وہ جو اپنے دور میں نبی تھے باقاعدہ جو ہماری زبانوں پر نہیں ہے. ہم موسیٰ عیسیٰ ابراہیم اسماعیل یعقوب یوسف سلیمان ان نبیوں کے بچے نام جانتے ہیں علیہ السلام کے. لیکن یہ جناب ہود کے جانشین فالق اور پھر فالق کے بعد جناب فالق کے بیٹے ارغو اور ارغو کے بعد جو ہیں ان کے بیٹے ساروخ اور ساروخ کے بعد ان کے بیٹے شارخ. یہ سب علیہم السلام سب کے سب خلیفہ اللہ کے نمائندے تبلیغ کرنے والے. اور پھر شارخ کے بعد ان کے بیٹے جناب ناہور علیہ السلام. یہ سارے نام لے لے کے کہیں اپنے بچوں کے نام رکھنا نہ شروع کر دیجئے. کہنے کا مقصد یہ کہ جناب ناہور کے بعد پھر ان کے بیٹے جناب تارخ اور تارخ کے بعد ان کے بیٹے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، صلوات پڑھتے پر محمد والے۔ پھر یہ سلسلہ انبیاء تک یہاں تک پہنچا، لیکن اللہ نے ہود کے بعد، جناب ہود علیہ السلام کے بعد کس کو بھیجا؟ جناب صالح علیہ السلام کو۔ ابھی ابراہیم کا نمبر بعد میں، حالانکہ ابراہیم پیغمبر کے بعد سب سے افضل رسول ہے، سب سے افضل نبی ہے، اس لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، اولو العزم بھی ہے، خلیل بھی ہے، اور عبدیت کی بلند منزل پر بھی فائز ہے۔ اتنے اعزاز حاصل ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو۔ اور سب سے بڑا شرف کیا ہے ابراہیم کا؟ جہاں تک میری آواز جا رہی، ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، خلیل ہے، بندگی کی عظیم منزل پر فائز ہے، پیغمبر کے بعد سب سے افضل رسول، لیکن سب سے بڑا شرف ابراہیم خلیل اللہ کا یہ ہے کہ یہ اہل بیت کے 14 معصومین کے ابو طالب کے دادا ہے، جد امجد ہے، ان کی ذریت اور نسل سے آل محمد اس دنیا میں پہنچے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اب پہلی آگے آ جائیے، بار بار کہا جاتا تو غلط کے۔ اب یہ بھی سن لیجئے، بیچ میں نے جیسے کہا کہ میں بہت ساری چیزیں اگنور کر رہا ہوں، نظر انداز چھوڑ رہا ہوں، جیسے جناب ہود پیغمبر کے زمانے میں اور صالح سے پہلے، چونکہ جناب ہود قوم عاد کے اوپر ہیں، مبعوث ہوئے، اور جناب صالح جو ہیں وہ قوم سمود کے اوپر مبعوث ہوئے، لیکن اس بیچ میں اور ایک چیز ہے جو آپ نے سنا ہے، آپ نے نام سنا شداد۔ یہ شداد چونکہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، لہذا میں اس کے حالات بیان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بھی عالم ان کے حالات بیان کرے تو 2-3 گھنٹے صرف ہو جائیں گے۔ یہ شداد جو ہے، یہ 2 بھائی ہیں، 2 بھائی، خالی اتنا سن لیں۔ شداد کا نام سنا ہے، اس نے کیا بنائی تھی شداد نے؟ جنت۔ دیکھیں سب کی زبان پر ہے، اتنا مشہور ہے، شداد نے جنت بنائی۔ حالانکہ ہمارے اہل بیت نے اور امام نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے دنیا میں 4 بڑے بڑے بادشاہ ایسے بنائے کہ ان 4 بادشاہوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہوئی، اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ 6 تھے، نہیں 4 کی جگہ 6 تھے۔ مثال کے طور پر جس میں جناب سلیمان، جناب ذوالقرنین، یہ 2 تو نبی تھے، مسلمان تھے، جن کی ساری دنیا پر حکومت تھی، لیکن اس کے علاوہ نمرود ملون اور بخت النصر یا بخت النصر، جو بھی اس کا نام ہے، علماء الگ الگ نام بتاتے ہیں، یہ تو کافر تھے جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اختلاف ہے، کہ یہ 4 سلیمان، ذوالقرنین، بخت النصر اور نمرود جو ابراہیم کے زمانے میں، یہ چاروں کی پوری زمین پر حکومت تھی، کنٹرول تھا، بادشاہ تھے، 2 مسلمان 2 کافر۔ لیکن اس کے علاوہ سکندر کے بارے میں بھی تذکرہ ہے، اور شداد کے بارے میں بھی ہے کہ اس نے زمین پہ جنت بنائی۔ لیکن اگر اس کی جنت کو ہم نے بیان کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ جنت چلی جائے گی کہ جو ہمیں ملنے والی ہے، جس کی سرداری اللہ نے جناب حسنین کو عطا کی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی سن لیں، یہ شداد کا بھائی کون ہے؟ شدید۔ شدید اور شداد دونوں سگے بھائی، لیکن شداد سے بڑا حکومت تو بیٹھ گیا، اور 7 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کا شدید کا، اور اس کے بعد بھائی کے مرنے کے بعد شداد بیٹھ گیا۔ اب جب یہ بیٹھا تو حکومت، سلطنت، پیسہ، دولت، مزاج میں ظلم تھا، پھر ساری دولت اور خزانے اور جاؤ حشم، اب پھر اس نے جنت بنوا دی، اس لیے کہ اس کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ کس کو؟ شداد کو۔ بکس، کتابیں پڑھنے کا، مطالعے کا، اسٹڈی کا شوق تھا، تو اس نے کسی کتاب میں وہاں کی جنت پڑھ لی کہ وہاں کی زمین زعفران کی ہوگی، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، اس کے پاس دولت تھی، اس نے کہا جیسی جنت وہاں ہے ویسی ہی ہوں بہوں میں یہاں بناؤں گا۔ اللہ نے کہا بیٹا بنا، اس نے بنایا۔ اب جنت بنائی، پوری جنت نہیں بتا رہا ہوں میں، دودھ، شہد، یاقوت، زمرد، ساری چیزیں، محل، کیا نہیں کیا، لیکن قدرت نے آواز دی بنا لے، اپنی جنت بنایا۔ اب یہ بھی سن لیجئے، یہ جو شدید اور شداد دونوں بھائی ہیں، تو جناب ہود
کس کے اوپر مامور تھے؟ قوم عاد کے اوپر. یعنی عاد خود ایک آدمی تھے اور ان کی قوم تھی. تو یہ شدید اور شداد کس کے بیٹے تھے؟ عاد کے. یہ آپ کے نالج میں رہے. یعنی قوم عاد پر ہود پیغمبر تبلیغ کے لیے مامور ہوئے اور اسی قوم عاد یعنی عاد کے بیٹے شدید اور شداد. شداد نے جنت بنائی. اب جنت اگر بیان کرے تو اشرا ختم ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ اللہ نے کہا شدت جنت بناؤ، جنت بنائی. لیکن اتنا نقطہ سن لیں کہ جب اس نے جنت بنا لی اور 30,000 سپاہیوں کے ساتھ، اپنے آدمیوں کے ساتھ اور اپنے بڑے بڑے فوجیوں اور تارے لوگوں کے ساتھ جب کہا کہ میں اپنی جنت دیکھنا چاہتا ہوں، تو اب اس میں اختلاف ہے کہ اس کی روح کیسے گئی. اختلاف کی صورت میں یہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی جنت اب یہ چاہتا ہے کہ اندر انٹری لے اور سیر کرے. ایک پیر چوکھٹ میں، ایک پیر باہر. اللہ نے ملک الموت کو بھیج دیا. ذرا سوچیے، اللہ اللہ ہے، اللہ کو پہچانیے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک پیر اندر ایک باہر. ملک الموت نے روح قبض کر لی اور اللہ نے آواز دے دی جنت بنانا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، اب میں جملوں کو پلٹ رہا ہوں. اسی طریقے سے میں تمام مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کچھ چیزیں بنانا تمہارا کام ہے اور کچھ چیزیں بنانا اللہ کا کام ہے. بس یہ جملے کہہ رہا ہوں. رسول بنانا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں. نبی بنانا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں. امام بنانا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں. کچھ کہہ رہا ہوں، خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں. جنت بنانا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں. اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں شداد کی طرح تم نے بھی انٹری لی یا ہاتھ ڈالا تو یاد رکھو تمہاری بنائی ہوئی چیز خود تو ختم ہوگی، تمہیں بھی دیکھنا نصیب نہ ہوگا. نہ جنت شداد کو ملی، نہ شداد کو جنت ملی. وہی حال ہوگا سب کا. نہ تمہیں خلیفہ ملے گا، نہ خلیفہ تم کو مل پائیں گے. نہ بنا ہوا امام تمہیں مل پائے گا، نہ تم امام کو مل پائیں گے. لیکن ہاں میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے. تم اتنے خوش نصیب ہو کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد سارے رشتے، ناطے، رابطے، کانٹیکٹ ختم ہو جاتے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے. دنیا میں کوئی بھی انسان مرے، ادھر مرا کہ سارے رابطے ختم. روایت میں یہاں تک کہ ادھر موت آئی تو انقطاع عمل ہو، اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. نماز ختم، روزہ ختم، حج ختم، اب کچھ نہیں. دوستی ختم، بھائی نہیں، بہن نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں. سارے روابط، سارے کانٹیکٹ، سارے رابطے موت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. لیکن دعا دیجئے، ایک ہی تو رابطہ ہے جو موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے، وہ ہے محبت اہل بیت کا. اس لیے کہ اور اتنا پیارا باقی رہتا ہے. اگر میرے جملے کو آپ سمجھ لیں تو گزری ہوئی 6 مجلس اور آنے والی 3 مجلس کامیاب ہو جائے گی. اتنا پیارا رابطہ. سارے رابطے ختم. 1 سال 6 مہینے بعد بھائی نے بھائی کو بھول گیا، دوست نے دوست کو بھول گیا، مر گیا، ختم. اب لوگ دوسری چکر میں دنیا داری میں لگ گئے. لیکن سوچئے تو صحیح، محبت اہل بیت کا رابطہ موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے. جملے کو پلٹ کر کہہ رہا ہوں، ولایت علی کا رابطہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. عزاداری حسین کا رابطہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. اگر میرے اس جملے کو لے لیں آپ، کاش میری تڑپ کو سمجھیں. اتنا پیارا رابطہ باقی رہتا ہے کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، یہ مسلمات دین میں ہے. اتنا پیارا رابطہ کہ کوئی مرتا نہیں جب تک علی آ نہیں جاتے. تو میری گفتگو کہاں سے کہاں تک جا رہی؟ یہاں کا خطرناک پہلو یہ ہے کہ کب
اس لیے کہ کل مراٹھی کی تقریر بھی کام نہیں کر پائی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ میں اس پولیس کی تلاش میں ہوں جو اس ٹائم میں آتا ہے، تاکہ ایک بار ملاقات ہو جائے تو پھر پتا تو چلے کہ دودھ کا دودھ کیا ہے، پانی کا پانی کیا ہے. میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال اتنا کانفیڈنس ہے کہ بڑے بڑے ملے، لیکن ایک ہی جملہ کافی ہے کہ بھائی کہیں ہم ادھر ادھر کے آئے ہوئے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر ادھر کے آئے ہوئے آتنکوادی ہوتے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور اسی لیے آج پوری دنیا میں ایک ہی اشارہ دے رہا ہوں، آج پوری دنیا آتنکواد سے پریشان ہے، دہشت گردی سے، ٹیررزم سے. لیکن چیلنج سے سینہ ٹھوک کے جیسے ماتم کرتے کہہ دو کہ دنیا کی ہر قوم میں آتنکوادی نظر آیا، نہ نظر آیا تو حسین کے عزاداروں میں کوئی نہ نظر آیا. یہ چیلنج ہے. ثابت نہیں کر سکتا میرا چیلنج ہے، ہم مذہب بدل دیں گے کہ کہیں نہ کہیں آتنکوادی دہشت گرد پکڑے گئے. وہ کون ہے مجھے کیوں میں کیوں بتاؤں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. شکل و صورت، فیس، چہرے ایک سے ایک، لیکن کوئی جھوٹے منہ ایک ایسا آتنکوادی نہیں بتا سکا جو میرے حسین کا ماتم کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ حسین ہی آتنکواد کے خلاف تھے. سب سے پہلے آتنکواد کے خلاف مولا حسین کھڑے ہوئے. کہ یزید سے بڑا آتنکوادی کون ہے؟ یزید سے بڑا دہشت گرد کون ہو سکتا ہے؟ اور 1400 سال سے ہم جس چیز کو سمجھاتے آ رہے ہیں، اب دنیا کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دہشت گردی کیا چیز ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ شدید اور شداد عاد کے بیٹے، قوم عاد کے بیٹے. شداد نے جنت بنائی اور جناب ہود کی تبلیغ ختم ہو گئی. اس کے بعد جناب صالح آگے بڑھے. ہود نے قوم عاد پر تبلیغ کی. جناب صالح کو اللہ نے قوم سمود کے اوپر مامور کر دیا، مبعوث کیا کہ یہ قوم سمود کو تبلیغ کرو. اور جناب صالح علیہ السلام پوری صالح کی زندگی کتنی؟ جناب صالح پیغمبر 260 یا 280 سال زندہ رہے. میں نے سارے نبیوں کی عمریں بتا چکا ہوں آپ کو، لیکن پھر بھی 8ویں محرم کی مجلس میں پھر سے بتاؤں گا. جناب صالح پیغمبر 260 یا 280 سال زندہ رہے، اور یہ صالح پیغمبر نے تبلیغ شروع کر دی. لیکن ایک پوائنٹ اور سن لے کہ 3 پیغمبروں کے بارے میں اب تک میں نے پڑھا، 3 سے 4 پیغمبر. مثلا جناب عیسیٰ علیہ السلام، ابھی ان کا ذکر آئے گا. انہوں نے جھولے میں گہوارے میں کہہ دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. جھولے میں جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں. پیغمبر اسلام تو اس وقت نبی تھے کانا آدمہ بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. خود پیغمبر کی حدیث ہے، بلکہ یہ قول ہے پیغمبر کی حدیث. صرف یہ نہیں ہے کہ میں کنت نبیا کانا آدمہ بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. بلکہ یہ کہہ دیا جب نہ زمین تھا، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج. آدم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے زمین و آسمان بنے. تب کچھ نہیں تھا. اس سے لاکھوں سال پہلے میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور بقیہ اماموں کا نور لاکھوں سال تک پیغمبر کہہ رہے ہم اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ وہ تسبیح کا ذکر کرتا. بہرحال گفتگو آگے بڑھی، اور جناب صالح پیغمبر جو ہیں ان کے بارے میں یہ پوائنٹ دے رہا ہوں کہ جناب عیسیٰ نے جھولے میں کہہ دیا میں نبی ہوں. پیغمبر تو سب سے پہلے رسول اول نور ہے، علی اول نور ہے. لیکن نبیوں میں سب سے چھوٹی عمر میں، سب سے چھوٹی ایج میں اگر کوئی نبی بنا تو وہ جناب صالح پیغمبر ہے. جناب صالح 16 سال کی عمر میں، 16 سال کی ایج میں
اللہ نے نبوت کی منزل کو فائز کر دیا. اور یہ 16 سال سے لے کر جناب صالح جو ہیں، آپ سنیے، کم سے کم 120 سال تک قوم سمود کو سمجھاتے رہے. یہ قوم سمود اتنی خطرناک کہ ان کے بارے میں بڑے عجب جملے ہیں کہ یہ قوم سمود 9 قبیلوں میں بٹی ہوئی. اب اختلاف ہے 7 یا 9 قبیلے، الگ 7 یا 9 قبیلے. یہ جناب صالح پیغمبر 16 سال میں نبی بنے، مبعوث ہوئے اور 120 سال تک تبلیغ کی، قوم سمود کو سمجھاتے رہے. اور یہ قوم سمود 9 قبیلوں میں بٹی ہوئی، الگ قبیلے. جیسے عرب میں قبیلے ہوتے تھے، ہے نا، قبیلے بنی کلاب، قبیلے بنی ثقیف، ہے نا، الگ جو قبیلے ہوتے تھے بہت ہے. قبیلے بنی تمیم سینکڑوں ہے، اس وقت میں وہاں جانا نہیں چاہتا. ایسے ہی یہ قوم سمود الگ قبیلوں میں. ان میں کا ایک قبیلہ اصحاب رس کہلاتا ہے. یہ اصحاب رس جو ہے، ان کا باقاعدہ واقعہ جو ہے یہ قرآن میں موجود ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہا وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، قرآن میں موجود ہے کہ عاد اور سمود اور اصحاب رس. لیکن یہ قوم سمود اتنی خطرناک کہ جناب صالح سمجھاتے آ کر خدا کی بارگاہ میں کہے گئے پروردگار اس قوم کو تو ہی سدھار سکتا ہے. میں نے 120 سال صرف کر دیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتا، ہدایت کو لانا نہیں چاہتا. یہ بت پرستی چھوڑتے ہی نہیں. اب سن لیجیے آگے، یہ قوم سمود جناب صالح پیغمبر سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ قوم سمود نے اتنے بت بنا ڈالے، بت جس کو یہ خدا مانتے ہیں. ان تمام بتوں میں ان کے بڑے 70 بت، 70 بت بڑے کہ آخری آرڈر یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے 70 بتوں کے سامنے جھکتے. کون؟ قوم سمود. اب ان کے الگ قبیلے، اور یہاں تک تاریخ نے لکھا کہ ان کی عمریں بھی بڑی تھی. اللہ نے قوم سمود کے جو آدمی اور جو عورتیں تھی، کسی کو 500 سال کی عمر، کسی کے 600 سال عمر اور کسی کے 1000 سال کی عمر. لمبی عمریں اور پھر لمبی عمر اور گناہ ہی گناہ، اور اس میں بڑے 70 بت. اس کو خدا مان رہے اور جناب صالح ہے کہ سمجھا رہے ہیں، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں. اور یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کوئی ایسا عیش و عشرت، کوئی ایسا گناہ زمین پر نہ تھا جو قوم سمود نہ کر رہی ہو. لیکن جناب صالح سمجھاتے آ کر خدا کی بارگاہ میں مناجات کر بیٹھے، پروردگار اب تو ہی دیکھ سکتا ہے، ان کو سمجھا دے. اور یہاں تک کہ جناب صالح پیغمبر جو ہیں، ان قوم سمود میں سے ایک قبیلہ جو اصحاب رس ہے، ان کے قریب گئے. تو سنو، اب یہ رس کیوں ہے؟ رس، اصحاب الرس. رس کے معنی کیا ہے؟ رس کے معنی کوئی گنے کا رس نہیں. یہ رس کے کیا معنی؟ رس اس زمانے میں ایک کنواں تھا، کنواں یعنی ویل. اب باولی یا کنواں، اس کو انگلش میں ویل کہتے ہیں غالباً. یہ کنویں کے اطراف میں یہ لوگ رہتے تھے. اس کنویں کو رس کہا جاتا تھا اور یہ اس کے اطراف میں بسے ہوئے تھے. لہذا ان کو کیا کہا گیا؟ اصحاب رس. کنویں کا نام تھا رس، اور یہ اطراف میں کنویں کے تھے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. خیریت تو ہے نا سب؟ یہاں پر تھوڑی آگ گری ہے، دیکھ لو آگے. ہیلوجن میں سے آگ گر رہی ہے. صلوات پڑھ دو، آپ آگے آ جائیے. اور ایک صلوات پڑھ دو، آگے آ جائیے پہلے ہی.
لیجیے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ قوم سمود میں سے یہ قبیلہ ہے اصحاب الرس. اور رس کی اس لیے کہتے کہ وہ کنواں تھا, کنویں کو رس کہتے تھے, اور اس کے اطراف میں یہ بسے ہوئے تھے. اسی کنویں سے قریب ایک دریا بھی بہتا تھا. آپ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. آپ لوگ مجھے دیکھیے برائے کرم پلیز, میری طرف متوجہ رہیے, اس لیے کہ وقت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں. میری طرف دیکھیے گا کہ یہ رس مانے کنواں, اور چونکہ کنویں کے اطراف میں تھے جیسا اصحاب الرس, اور بھی اس کے ریزن اور اسباب بیان ہوئے. اور اسی کنویں سے کچھ فاصلے پر ایک دریا بہتا تھا. یہ قوم سمود کا قبیلہ جو اصحاب رس کہلاتا تھا, یہ کنویں سے لے کے دریا تک پھیلا ہوا تھا. اتنے اطراف میں یہ رہتے تھے, ان کی بستی تھی, اور اس بستی کا نام اصحاب رس. ادھر کنواں ادھر دریا. اب یہ قوم سمود میں ان کے بڑے بڑے تو 70 بت تھے جس کو خدا مانتے جھکتے, لیکن یہ جو ایک قبیلہ تھا اصحاب رس, یہ کس کی پوجا کرتے, کس کی عبادت کرتے, پرستش. وہ جو دریا تھا, اس دریا میں سے ایک مچھلی نکلتی تھی, اور وہ مچھلی جب باہر آتی تھی, بہت بڑی مچھلی, تو یہ سب کے سب قوم سمود کے قبیلے کے اصحاب رس والے سب کے سب اس مچھلی کے سامنے دریا کے کنارے کاہے میں گر پڑتے تھے, سجدے میں. سوچیے آپ کیسے کیسے تھے, کیسے کیسے تھے, کیسے کیسوں کو نبیوں نے نپٹا ہے, کیسے کیسوں کو سر دیا. وہ سال میں ایک مرتبہ یہ اصحاب رس قوم سمود کا قبیلہ, ان کی سال میں ایک مرتبہ عید ہوتی تھی. جیسے ہماری عید بھی ہوتی ہے, عید الفطر ایک مرتبہ, عید غدیر ایک مرتبہ, عید اضحیٰ ایک مرتبہ, یہ سب کی عید. کسی کی کرسمس ہے, کسی کی دیوالی ہے. ایسے یہ اصحاب رس کی عید ایک دن ہوتی تھی سال میں. اور وہ کون سا دن؟ جب مچھلی پانی سے نکل کے کنارے پہ آتی تھی, تو یہ ان کا عید کا دن ہوتا تھا, اور کہتے تھے ہمارا خدا باہر آ گیا. اب خدا باہر آ گیا تو یہ سب کے سب سجدے میں گر پڑتے. جناب صالح پیغمبر تھک گئے, سمجھا کہ بھئی سدھر جاؤ, صبر جاؤ, اپنے خدا کو خدا مانو. اور یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا, سن لیجئے, جناب صالح پوری قوم سمود کو سمجھا رہے ہیں, لیکن چونکہ ان کے قبیلوں میں اصحاب رس تھوڑے دور ہیں, تو جناب صالح ان کو سمجھانے نہیں گئے, بلکہ جناب صالح نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا. نمائندہ سمجھے نا, اپنا وکیل, نمائندہ, جانشین. جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ مچھلی کی پوجا نہ کرے. وہ جناب صالح کا نمائندہ اور نائب یہ قبیلہ اصحاب رس کے پاس گیا, جو مچھلی کی عبادت کرتے, سجدہ کرتے, سال میں عید مناتے. جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو, یہ مچھلی تو اللہ کی مخلوق ہے. انہوں نے کچھ دیکھا نہیں, کچھ سنا نہیں, فوراً اس کو قتل کر دیا. جناب صالح نے دوسرے دن پھر دوسرے کو بھیجا, اس کو بھی قتل کر دیا. پھر تیسرے دن تیسرے کو بھیجا. پھر اصحاب رس نے, مچھلی کی عبادت کرنے والوں نے, جناب صالح کے تیسرے نائب کو بھی قتل کر دیا. اور کل میں نے ایک جملہ کہا کہ ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کو قتل کیا گیا. ایک ایک وقت میں 30 نبیوں کو قتل کیا گیا. ذرا سوچیے, ایک ایک منٹ میں 3 نبی مارے جاتے تھے. علامہ مجلسی کی روایت, قصص قرآن کی روایت ہے. ایک ایک سیکنڈ میں ایک ایک نبی مارا جاتا, شہید کیا جاتا. بہرحال لمبی کہانی ہے, بہت واقعات ہیں. اور یہاں تک کہ جب 3 مارے گئے جناب صالح کے نائبین, تو جناب صالح رونے لگے. مناجات کی پروردگار دیکھا تو نے, انہوں نے میرے 3 نائب, تیرے 3 نیک بندوں کو مار ڈالا. آواز آئی پھر ایک کو بھیجو, لیکن اب ایک مت بھیجنا, بلکہ ایک ساتھ 2 بھیجو. اب تک ایک گیا, ایک گیا, ایک گیا, یہ 3 گئے. اب چوتھا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ اور ایک نائب اور ایک جناب صالح کا ولی. ولی یعنی سرپرست, ساتھی, جو بھی ہے. اب ذرا سوچئے, یہ جب دونوں گئے چوتھے دن, تو ان پر بھی حملے ہوئے, لیکن خدا کو بچانا منظور ہے. تو جناب صالح کے چوتھے نائب
اور ولی نے کہا کہ بھئی ہمیں قتل کرو، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ تم جس کو سجدہ کر رہے ہو وہ کیا چیز ہے؟ کہا سنو، انتظار کرو، ابھی فلاں فلاں دن ہماری عید آنے والی ہے، اس عید کے دن ہمارا خدا باہر آئے گا۔ وہ عید کا دن آیا اور مچھلی باہر آ گئی، مچھلی بہت بڑی، روایت میں اختلاف ہے، اتنی بڑی پہاڑ کی جیسی مچھلی۔ لیکن آپ سنیے نکتہ، پوائنٹ، کہ مچھلی جب باہر آئی تو وہ مچھلی 4 مچھلیوں کی پشت پر سوار ہو کے آئی۔ آپ سمجھیے، یعنی 4 مچھلیاں نکلی اور جس مچھلی کو یہ سجدہ کرتے تھے وہ چاروں مچھلیوں کی پیٹھ پر، پشت پر سوار ہو کر یہ مچھلی بیٹھی ہوئی۔ اب یہ جناب صالح کے چوتھے نائب 3 تو قتل ہو گئے، اور ولی، اس لیے کہ صالح کا مرتبہ زیادہ ہے، ولی کا مرتبہ کم ہے، تو صالح کے ولی نے کہا کہ سنو، میرا نبی صالح ہے، میں ان کا نمائندہ اور ولی ہوں، ہم دونوں آئے ہیں، ان کا اسٹیٹس زیادہ ہے، لیکن تم اسے سجدہ کرتے ہو، یہ غلط ہے۔ فوراً انہوں نے کہا قوم سمود اصحاب رس نے، ابے تم یہاں سے جاتے ہو خاموشی سے، یا ہم تمہیں بھی ویسے ہی قتل کریں جیسے تینوں کو کیا؟ انہوں نے کہا بھائی رک جا، ہمارا خدا تو بہت بڑی چیز، کنہوں نے کہا؟ دونوں نے، اور ہمارے خدا کے بعد ہمارا صالح ہم سے طاقتور، ہمارا خدا ان سے طاقتور، ذرا تم لوگ ہمیں تو آزما لو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، تم لوگ ہم دونوں کو تو آزما لو، صالح تو بہت بڑی چیز ہے اور صالح کا خدا اور بھی بڑی چیز ہے، ہمارا خدا۔ کہا چلو تمہیں آزما لیتے، کہ دیکھو ہمارا خدا اتنا بڑا، یعنی جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اور خدا کے بعد ہم صالح کو بڑا مانتے ہیں، اور تم لوگ ڈائریکٹ مچھلی کو بڑا مانتے ہو، تو دیکھو یہ مچھلی ہے اور یہ 4 مچھلیوں کی پشت پر سوار ہے، چلو آزما لو اور مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ تم اسے سجدہ کرتے ہو خدا مان کے، اگر میں جو ولی صالح ہوں، نائب صالح ہوں، اگر یہ مچھلی کو اپنے پاس بلا کر دکھا دوں تو کیا تم خدا کو سجدہ کرو گے؟ ذرا سوچنے کی بات۔ کہا چل چل ٹھیک ہے، اور فوراً جناب صالح کے ولی نے، نمائندے نے، چوتھا نمائندہ، انہوں نے فوراً اشارہ کیا، اے مچھلی ادھر آ۔ اب وہ مچھلی جو اس کو یہ خدا سمجھ رہے ہیں، اور 4 مچھلیوں کی آلریڈی پیٹھ کے اوپر بیٹھی ہوئی پشت پر، اس نے چھلانگ لگا کے کود کر صالح کے نائب اور ولی کے قدموں میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب یہ سب کے سب تعجب کرنے لگے، کہا بات تو ہے۔ پھر انہوں نے کہا اے مچھلی واپس جا، واپس چلی گئی اور 4 مچھلیوں کی پیٹھ پر، پشت پر جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا اصحاب رس سے ولی نے کہا سنو سنو دیکھو، پھر انہوں نے آواز دی اے مچھلی تو بھی آ اور ان 4 کو بھی لے کے آ۔ اب جو آواز دی تو یہ 4 مچھلیاں اور پیٹھ پر کی بڑی مچھلی سب کے سب آ گئے اور ولی کے قدموں میں۔ اب پھر آواز دی جاؤ 4 5 واپس جاؤ، پھر واپس گئے اور پھر کھڑے ہو گئے۔ اب پھر ولی نے کہا دیکھو پھر اور دیکھو، اب تم 5 ادب سے پانی میں دوبارہ واپس چلی جاؤ۔ 5 پانی میں چلے گئے۔ اب ولی نے کہا کہ اب تو سدھر جاؤ، جب میں اتنے کمالات دکھا سکتا ہوں تو میرا صالح کتنا دکھا سکتا ہے، اور جب صالح اتنا دکھا سکتا ہے تو ان سے بڑا نبی کتنا دکھا سکتا ہے، اور ان سے بڑا نبی اتنا دکھا سکتا ہے، تو جس نے نبیوں کی مدد کی ہے وہ علی کیا کیا دکھا سکتا ہے، اور جو علی اتنا دکھا سکتا ہے، جو محمد اتنا بتا سکتا ہے، جو ان سب کا خالق ہے وہ خدا کیا کیا بتا سکتا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد اور نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ نے لکھا اتنا کمال دکھانے کے بعد بھی اصحاب رس نہیں مانے، نہ مانے، نہ مانے، نہ مانے۔ اور پھر عذاب آیا اور تاریخ نے جملہ لکھا کہ ایک تیز ہوا آئی اور پورے اصحاب رس کو اڑا کر اسی دریا میں ڈبو دی کہ جاؤ وہاں جہاں تمہارا خدا بھی ڈوبتا ہے، تم بھی ڈوب جاؤ، اور بات تمام ہو گئی۔ اور جناب ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد یہ جناب
کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھے اور نتیجہ یہ ہوا. میں ایک خاص چیز آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. باتیں اتنے باریک باریک پوائنٹ ہیں, آپ سمجھ چکے میری تقریر کو. اس سے پہلے میں حیات معصومین پڑھ چکا ہوں. میں باریکیوں کو بیان نہیں کر رہا ہوں, جو معتبر چیزیں وہ رکھ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ پورے عشرے میں یہ ساری باتیں بیان نہیں ہوگی, لیکن انشاءاللہ زندہ رہے تو وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سال اسے دوسرے ٹاپک میں ہی صحیح لیکن ایڈ کروں گا. جو باتیں رہ گئی ایڈ کروں گا, انہیں داخل کروں گا, اسے جگہ دوں گا. لیکن میں وہ خاص چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں جو اکثر عوام الناس اس سے محروم ہے. اب جناب صالح علیہ السلام اصحاب رست و واسیر جہنم ہو گئے. جناب صالح کے 3 نمائندے مارے گئے اور چوتھے 2 نمائندوں کامیاب ہو کر لوٹے, مگر وہ سب ہلاک ہو گئے. اب جناب صالح, یہ بقیہ جو قبیلے تھے قوم سمود, اتنے سرکش کہ پہاڑوں کو کھود کر پہاڑوں میں گھر بنا دیا کرتے تھے. سوچئے, پہاڑوں کو کھود کر اس میں گھر بنا دیتے. ان کے پاس بے انتہا دولت تھی اصحاب سمود کے پاس. جناب صالح 120 سال سمجھاتے لیکن کوئی نہ مانا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایک مرتبہ جناب صالح پیغمبر سامنے کھڑے ہو گئے. دیکھیے کس کے سامنے؟ اصحاب سمود کے سامنے, اور کہا دیکھو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور یہ سارے گناہ ترک کر دو. بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں, لیکن اتنا سن لیں, یہ ساری باتیں آپ نے سنی. یہ بچے ہوئی جو پوری قوم سمود ہے, اصحاب رست و ہلاک, یہ کیا کہتی ہے؟ اے صالح, اگر تم واقعاً اپنے خدا کے نبی ہو اور خدا کر رہے ہو تو چلو ہمارے ساتھ, اور جو ہم چاہتے ہیں وہ کر کے دکھاؤ. آپ سن رہے ہیں نا؟ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اب صالح کی باری قوم سمود, یہ اصحاب رس ہلاک ہو گئے, مچھلی کا واقعہ ختم. یہ قبیلہ تھا کس کا؟ قوم سمود کا. اب یہ بقیہ قوم سمود جو پھیلی ہوئی ہے جگہ جگہ, جناب صالح نفس نفیس خود گئے, اس لیے کہ حجت تمام کرتے کرتے ایک پیریڈ گزر گیا, ایک عرصہ. تو یہ صالح پیغمبر کے جو بڑے لوگ تھے, میں نے کہا نا بڑے, یہ 70 لوگ سامنے آئے. کہا اے صالح, ہم تمہارے خدا کو خدا مانیں گے, سجدہ بھی کریں گے اور تمہیں نبی بھی مانیں گے, لیکن تمہیں ہمارا کام کرنا ہوگا. کہا کیا کرنا ہوگا؟ صالح کا ہاتھ پکڑا, کہا چلو جنگل کی طرف چلے. پوری قوم سمود نہیں آ رہی, بلکہ قوم سمود کے جو بڑے سردار, بڑے چیف کمانڈر, بھئی ہم نے ان کو مولانا کو بھیج دیا, یہ جو کہیں گے پوری قوم مانے گی. ایسے 70 یہ سب بڑے نے صلاب صالح کو لے گئے. کہا اے صالح, تم جو کہو گے پھر ہم مانیں گے, مگر ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کیجئے, یعنی معجزہ دکھائیے, اور جب آپ وہ کر کے دکھائیں گے تو ہم اپنی قوم کو جا کے بتا دیں گے کہ خدا کا سجدہ کرو اور صالح پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں. جناب صالح نے کہا ٹھیک ہے, تمہارا سوال کیا ہے بولو کہ مجھے کیا کرنا ہوگا. لے کر گئے ایک پہاڑ کے سامنے, پہاڑ. کہا اے صالح, یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ واقعاً اپنے خدا کے نبی ہیں اور آپ کے خدا میں طاقت ہے تو آپ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیے. یعنی یہ اونٹنی کو کون پیدا کرے؟ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے. اور یہ اونٹنی کیسی نکلے؟ کیسی اونٹنی کہ جب یہ باہر نکلے تو اس کے شکم میں 10 مہینے کا بچہ رہے, یعنی اونٹنی حاملہ رہے. اب پھر کیا تھا کہ صرف یہ نہیں, ایک سلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد, 10 مہینے کا بچہ ہو. پہلا کیا کہ اونٹنی نکلے. حالانکہ پہاڑوں میں سے بھی اونٹنی نکلتی ہے, کہا پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے, یہ ہماری مانگ ہے. دوسری چیز کہ وہ اونٹنی نکلے تو اس کے شکم میں کم سے کم 10 مہینے کا بچہ ہو. اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ اونٹنی جو ہے 1 میل لمبی رہے. اب 1 میل کتنا ہے آپ خود سوچئے. کیسی قومیں, کیسے سوال.
وہ تو شکر کیجئے کہ اللہ اللہ ہے جو ساری باتیں پوری کرتا ہے، ورنہ کون کس کی مانگ پوری کرتا ہے؟ کتنا بھی بڑا سیٹھیا ہو، کمپنی کا مالک ہو، 5 سال کے بعد اگر مزدور سڑکوں پر آ گئے ہماری مانگیں پوری کرو، 100 روپے 1000 روپے بڑھانے کی ہے تو بڑھاتے نہیں، اتنے تو بھکاری ہیں۔ لیکن کیا کہنا میرے رازق کا کہ ہر دور میں جس نے جو مانگ کی خدا نے پوری کر دیا۔ صلوات پڑھتے پر محمد بس اتنا سن لے۔ کیا نکالو پہاڑ میں سے؟ سالے کو کہا اونٹنی، چلو اونٹنی نکال لیتے، 1 میل لمبی اونٹنی، چلو بھئی 1 میل لمبی۔ تیسرا یہ کہ اس کے پیٹ میں بچہ رہے، حاملہ، پریگنینس، سوچیے آپ کا یہ 3 شرطیں۔ اب جناب سالے کا جملہ سن لیجئے، کتنا نبی کا جملہ خوبصورت ہے۔ کہا بھائی تمہارے لوگوں کا جو سوال ہے، آپ لوگوں کا جو سوال ہے، یہ سوال تو دشوار بہت ہے، مشکل بہت ہے، اور میرے بس کی بات نہیں، مگر یہ کام میرے خدا کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ میرے خدا کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اور نتیجہ سن لیجئے، جیسے یہ قوم نے کہا تو جناب صالح نے کہا اگر یہ تینوں چیزیں آپ کو مل جائیں تو کیا آپ اپنے راستے کو چھوڑ کر ہمارے راستے پہ آ جائیں گے، اللہ کو ایک مان کے عبادت نیک؟ کہا بالکل۔ اب جناب صالح نے پہاڑ کو اشارہ کیا اللہ کے حکم سے، دعا کی، پروردگار تو جانتا ہے، بس اب تو میری مدد کر اور تو حکم دے۔ اب میں وہ پوری اگر ڈیٹیل بیان کروں تو علماء اور مورخین نے ایک بات لکھی کہ جب جناب صالح نے اشارہ کیا اللہ کے حکم سے، اور جب وہ پہاڑ شگاف ہوا اور اس پہاڑ میں لرزہ پیدا ہوا، انہیں پہاڑ پھٹا، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لاکھوں لوگ اس وقت پہاڑ کے پاس ہوتے تو اس وقت سب کے سب دہل کے مر جاتے۔ اب سوچیے جب پہاڑ شگاف ہوا تو ایسی آواز پیدا ہوئی کہ دور دور تک اس کی گرج سنائی دی، اور اچانک لوگ پیچھے ہٹے اور پہاڑ کے شگاف ہوتے ہی فوراً اونٹنی کا چہرہ نمودار ہو گیا، اور پہلے چہرہ سامنے آیا، پھر آگے کا حصہ سامنے آیا، اور پھر پہاڑ میں ایسی آواز ہوئی کہ چھلانگ لگا کر ایک لمبی اونٹنی سامنے آ گئی، 1 میل لمبی اونٹنی۔ ساری قوم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہی۔ صالح نے کہا دیکھو ہے نا اونٹنی، میں ہوتا تو کہتا کہیں ہاتھی تو نہیں ہے نا، کہیں آدمی تو نہیں ہے نا، کہیں ہیلی کاپٹر تو نہیں ہے نا، تمہیں اونٹنی چاہیے، اونٹنی دیکھو 1 میل لمبی ہے۔ اب سن لیجئے کیسی خطرناک قوم ہے، اس کے دیکھو شکم میں بچہ بھی ہے، وار قدرت وار قدرت وار خدا، 10 مہینے کا بچہ ہے، کتنی خطرناک قوم ہے۔ اس کے بعد کیا کہتی ہے؟ تینوں باتیں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی نا؟ کہا صالح، جناب صالح نے کہا اللہ کو سجدہ کرو، بتوں کو پھینکو۔ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ جو بچہ ہے ابھی امیجیٹلی پیدا ہونا چاہیے، ابھی فوراً پیدا ہونا چاہیے، اونٹنی ماں بنے اور اس کا بچہ لگے پیدا ہو جائے۔ جناب صالح نے دعا کی پروردگار دیکھ رہے تو، اور فوراً نتیجہ یہ ہوا کہ آواز آئی صالح فکر نہ کرو ہم موجود ہیں، اور فوراً حکم ہوا، اونٹنی نے اسی وقت بچہ پیدا کر دیا۔ اب جیسی بچہ پیدا ہوا تاریخ نے بہت کچھ لکھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب صالح اونٹنی اور بچے کو لے کر آ گئے۔ سوچیے آپ، میں مجلس ختم کر رہا ہوں، مائک بند مت کرنا، اونٹنی اور اسے لے کر آ گئے بچے کو۔ بہت ساری باتیں رکھ رہا ہوں، اتنی ہے کہ رات میں 1 بجے تک مجلس چل سکتی ہے اور صالح کا قصہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا سن لیں کہ ایک مرتبہ اب اونٹنی اور بچہ، کیونکہ روایت میں ہے کہ یہ اونٹنی اب اللہ کی خاص مخلوق میں شامل ہو گئی۔ اب آپ یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کی خاص مخلوق، یہ بڑا قیمتی پوائنٹ ہے۔ مثلا اصحاب کہف کا نام سنا نا، غار میں ہے، لیکن ان کا کتا کہاں ہے؟ ان کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ سوچئے کتا نجیس ہے، لیکن وہ کتا جو اصحاب کہف کا ہے، جانور ہے، نجیس ہے، مگر وہ اتنا خاص ہو گیا
اللہ اس کو جنت میں جگہ دے گا. اب وہ اللہ ہے، جیسا بھی راستہ نکالے، جبکہ نجاست جنت میں جا نہیں سکتی، حالانکہ اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. اسی طریقے سے ان خاص مخلوق میں یہ اونٹنی اور اس کا بچہ، سوچئے یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے. یہ اونٹنی، کون سی اونٹنی؟ یہ جناب صالح نے جو پہاڑ سے نکالی. لیکن کاش جب علماء وہ روایتیں پڑھتے اور میں نے پڑھا تو رونا آ گیا. میں ویسے بیان نہیں کر سکتا، کل آگے کی گفتگو ہوگی جو بہت قیمتی ہے. لیکن اتنا سن لیجئے کہ ان ظالموں نے، اب طے یہ ہوا معاملہ کس سے؟ قوم سمود سے، کہ بھائی ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے اور ایک دن صالح نے کہا یہ اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پیئیں گے. معاملہ طے ہو گیا. یہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم سمود سیراب ہو جاتی. یہ بھی سن لیجیے کیا خدا ہے. یہ خدا ہے جس خدا کے سامنے علی نے بھی ضربت کھائی اور حسین نے بھی سر کٹایا. یہ اونٹنی اتنا دودھ دے رہی کہ پوری قوم سمود سیراب ہو رہی. لیکن جو بڑے بڑے امیر تھے ان کا کاروبار ٹھنڈا پڑ گیا اونٹنی کی وجہ سے. جب ان کے جانوروں کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ان کا دودھ بک نہیں رہا ہے، لہٰذا اب تیاری شروع ہو گئی کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے. میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، اگر پورا واقعہ پڑھوں تو پھر ایک فضیلت کا جملہ دے کے مجلس ختم کر رہا ہوں کہ آدم سے لے کر قیامت تک میرا چیلنج ہے، قدرت نے جتنی چیزیں بنائی، سن لیجئے، نعرہ لگائیے یا مت لگائیے، چاند، سورج، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، ستارے، انبیاء، رسول، امام، خلیفہ، زمین، اونٹنی، اصحاب کہف، صالح، ہود، سن لیجئے سب نام لیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز کے پہلو میں فضیلت علی اور عظمت آل محمد نظر آتی ہے. بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے پروف ہے میرے پاس. کوئی چیز ایسی نہیں ہے، چاہے سورج ہو یا چاند، ستارے ہو یا دریا، پہاڑ ہو یا درخت، نبی ہو یا امام، خلیفہ ہو یا پیر یا دستگیر، ہر ایک کے اندر عظمت اہل بیت ملے گی، وہ بھی قرآن اور تاریخ سے. حد یہ ہو گئی، انتہا یہ ہو گئی کہ اس نے جو اپنی عبادتیں رکھی ہیں، نماز، روزہ، حج، جہاد، انشاءاللہ موقع رہا تو سوال کیجئے. ہر چیز میں آپ کو فضیلت علی بتاؤں گا، عظمت اہل بیت بتاؤں گا، ہر چیز میں شامل، نمازوں میں، روزے میں، حج میں. انتہا ہو گئی. اس نے سارے مسلمانوں کا چہرہ جہاں موڑا اور جس کو اپنا گھر کہا، ذرا سوچیے ایک پوائنٹ کو، اس نے سارے عالم اسلام کا چہرہ جہاں موڑا، جسے اپنا گھر کہا، اور جس پر شیعہ، سنی، وہابی سب کو بڑا ہی گھمنڈ ہے، فخر ہے، کعبہ کعبہ کعبہ، حج حج حج، عمرہ عمرہ. ارے کرو عمرہ، بنو ٹرسٹی کعبے کے، اتنا تو سوچ رہے. قدرت نے کہا گھر میرا ہوگا، پیدا کوئی اور ہوگا. یہ علی کی عظمت ہے. ہر جگہ عظمت علی کی کھوٹی لگا دی، سکہ لگا دیا، عظمت اہل بیت. یہی ناقص صالح، اس میں عظمت اہل بیت ہے. لیکن آج وقت نہیں ہے. یہ ناقص صالح سے تشبیہ دی رسول اللہ نے. کس کو؟ علی کو. اے علی، کیا کہا رسول اللہ نے، پیغمبر نے؟ علی تمہاری مثال میری امت میں ناقص صالح کی طرح ہے. آپ سنیے گا کل. اور اسی لیے آج شب 7 محرم ہے. انبیاء کے مصائب، انبیاء پہ جو گزری، اگر سارے نبیوں کی مصیبتیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور آل محمد کے ایک فرد کی ایک مصیبت ایک طرف رکھی جائے، خدا کی قسم مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنے مصائب ڈھائے گئے،
میں نے تیسری یا چوتھی مجلس میں عرض کیا بکا خمسۃ اشخاص فی ھذا الدنیا، اس دنیا میں 5 لوگ بہت زیادہ روئے، بڑی کثرت سے روئے۔ کون؟ جناب آدم سب سے زیادہ روئے، اس کے بعد جناب نوح روئے، اس کے بعد جناب یعقوب روئے، اور اس کے بعد شہزادی کونین روئی، اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید سجاد روئے۔ اتنا مصائب پڑھے خدا کی قسم، تو فاطمہ کیوں روئی؟ ساری چیزیں تو تھیں، لیکن شہزادی معصوم عالمین کے سامنے واقع کربلا تھا۔ نگاہ فاطمہ میں حسین کی مظلومیت، لیکن عزادارو آج کی مجلس میں اتنا سن لیجئے، کربلا میں بظاہر محمد مصطفیٰ نہیں تھے، مگر نبی کے نمائندے کی حیثیت سے حسین موجود تھے۔ کربلا میں بظاہر مولا کائنات امیر المومنین نہیں تھے، لیکن علی نے کربلا میں اپنا نمائندہ عباس کو بنایا۔ کربلا میں بظاہر شہزادی کونین خاتون جنت معصوم عالمین نہ تھی، لیکن فاطمہ نے اپنی نمائندہ زینب ام کلثوم کو بنایا۔ اسی طریقے سے کربلا میں بظاہر حسن مجتبی نہ تھے، لیکن حسن نے اپنا نمائندہ قاسم کو بنایا، اس لیے کہ علی نے عباس مانگا تھا حسین کے لیے، اور حسن نے شاید قاسم کو بھی مہیا کربلا کے لیے کیا۔ دو چاری فقرے سنیے، مسائل کے وقت ختم ہو چکا، آپ بہت سنیں گے، بہت روئیں گے۔ تصور کیجئے کربلا کا، کل کی تاریخوں کو سوچئے، آنے والی تاریخیں، اور پھر یہ کہ آئندہ سال جیے بچے تو ہم ہیں اور یہ غم حسین کا۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہیں، لیکن تاریخ نے یہ لکھا کربلا میں حسن نے اپنا نمائندہ قاسم کو رکھا۔ 14 یا 13 سال کے قاسم ام فروا کا لال شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو روز عاشور کے لیے قربانی کے لیے تیار کر رہی۔ ارے ایک مرتبہ ام فروا نے بھی قاسم کو کہہ دیا قاسم کل تمہیں اپنی جان کو چچا پہ قربان کرنا ہے، قاسم ایسا نہ ہو کہ شہزادی زینب کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ اے قاسم سنو، تم حسن کی نشانی ہو اپنے بابا کی۔ قاسم قیامت میں دادی فاطمہ نے مجھ سے سوال کر لیا اور تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے چچا پر آنچ آ گئی، یا تمہاری زندگی میں علی اکبر مارے گئے، تو قاسم میں تمہارے دادا اور دادی کو منہ نہ دکھا سکوں گی۔ قاسم نے سر اٹھایا، سر کو جھکا کے سر اٹھایا۔ اماں کل آپ دیکھیے تو صحیح، اگر تاریخ کربلا سے کوئی پوچھے کہ کربلا کا سب سے خوبصورت شہزادہ کون، تو تاریخ کہے گی کہ قاسم۔ اگر مقتل کربلا سے کوئی سوال کرے کہ کربلا کے شہیدوں میں کون تھا جس کے پیر رکاب فرس تک نہ پہنچتے، تو جواب ملے گا قاسم۔ عزادارو چاند جیسا چہرہ کہ جس پر چاند شرماتا، فخر خوبصورتی تھا، فخر حسن تھا، فخر یوسف تھا قاسم، پیر گھوڑے کے رکاب تک نہ پہنچتے۔ ایک مرتبہ بابا کی خدمت میں آئے، چچا کی خدمت میں آئے، حسین نے اجازت نہ دی، کہا قاسم تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، جب تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنے بھیا کو یاد کرتا ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ جب اجازت نہ ملی، میں نے مجلس ختم کی، اجازت نہ ملی، تو ایک مرتبہ قاسم کو یاد آیا کہ میرے بابا نے ایک تعویذ باندھا ہے۔ وہ تعویذ لیے ہوئے بابا چچا کی خدمت میں گئے، چچا اس تعویذ کو پڑھیے، بابا نے کیا لکھا ہے۔ ارے جیسے ہی تعویذ کو دیکھا، تعویذ کیا تھا؟ بھائی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ گئی، بھائی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ بس اتنا سننا دیکھنا تھا۔ حسین نے
قاسم کو اجازت دی، اجرکم اللہ، ادھر قاسم چلے، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ ہر شہید کی طرح قاسم نے آواز دی، اے چچا ادرکنی، حسین عقاب کی طرح بھتیجے کے لاشے پہ پہنچے، لیکن جب تک لاشا پامال ہو گیا، ارے حسیر منگائی چٹائی، قاسم کے لاشے کو جمع کیا، خیمے تک پہنچے، آواز دی بیبیوں، قاسم کا لاشا آ گیا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ کی آواز ہے۔